بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. اسٹیج پر موجود علماء کرام، ایران اعظام، اتنی عظیم شخصیات موجود ہیں کہ ان کے مقام اور مرتبہ کے مطابق میرے پاس الفاظ اور القاب نہیں ہیں، بس میں ان کی خدمت میں علی الرأس والعین کہتا ہوں. اور چند میرے دل کی باتیں جو ہیں، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، میں تحریر کر کے لایا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میرے برادر اصغر مرحوم حکیم قاضی محمد آصف رضوی الواحدی غفر اللہ لہ ولوالدیہ انتہائی عجلت میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، جس کی وجہ سے خاندان کا چھوٹا بڑا ہر ایک غم زدہ ہے. ان کے احباب میں بھی ہر دل افسردہ اور ہر آنکھ اشکبار ہے. کسی نے دل کی کیفیت ان لفظوں میں بیان کی: اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر کو چھوڑ کے جانے والا. ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ قل شریف کی محفل منعقد کی گئی ہے. حکیم صاحب ایک جوشیلے مقرر، ایک نڈر، بے باک اور بے بدل خطیب تھے. اس علاقے میں اور گرد و نواح میں ٹی ایل پی کے حوالے سے ان کی گراں قدر خدمات ہیں. ان کی شخصیت قائدانہ صلاحیتوں سے بھرپور تھی. ملک میں ہر طرح کے فتنے اٹھانے والوں کے لیے وہ تلوار بے نیام تھے. ان کی ذات میں دو اوصاف جمع تھے: وہ عاشق رسول بھی تھے اور مجاہد اسلام، مجاہد ختم نبوت بھی تھے. انہیں کشتہ عشق رسول امیر المجاہدین بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی انہوں نے اختیار کی تھی، اور بابا جی کے پیر و مرشد ہادی وحدت خواجہ عبدالواحد صدیقی مجددی المعروف حاجی پیر صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی اکتساب فیض کیا اور باقاعدہ صحبت اختیار کی. ختم نبوت کا مسئلہ یا عزت رسول کا مسئلہ ہو، ان کی گرجدار آواز دلوں کو دہلا دیتی تھی. ان کے خطابات اسلامی غیرت اور عشق رسول کا مظہر تھے. انہوں نے لوگوں کی نظری اور فکری آبیاری کی. ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بے شمار لوگوں نے چہرے پر سنت رسول سجا لی، 5 وقت کے نمازی بن گئے اور ان کی زندگی میں نمایاں انقلاب برپا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور ان کو دل و جان سے عزیز جانتے ہیں. ان کی رحلت کی خبر جہاں جہاں تک پہنچی، لوگ افسردہ ہو گئے. یہاں پر تعزیت کے لیے آنے والوں کو میں نے دیکھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر اور گلے لگ کر رو رہے تھے اور ان کی زندگی کے وقت کو ایک سنہری دور کے طور پر یاد کر رہے تھے. لوگ محسوس کر رہے ہیں حکیم صاحب کا سایہ اٹھنے سے ان کا علاقہ ویران ہو گیا ہے اور وہ تنہا ہو گئے ہیں. حکیم صاحب کی اکثر تقریریں اسلام کی بالادستی، اسلام کے نفاذ اور اس نفاذ کے ثمرات پر مشتمل ہوتی تھی. اسلامی غیرت و حمیت اور حرمت رسول کے حق میں اٹھنے والی صدائیں اور ان کی للکار صرف علاقے میں نہیں، پورے ملک میں
اور اس سے باہر یورپ اور برطانیہ میں گونجتی تھیں اور لبرلزم کی چیخیں نکل جاتی تھیں۔ دین کے خلاف اٹھنے والی ہر یلغار کے خلاف ان کا جواب نہایت دندان شکن اور منہ توڑ ہوتا تھا۔ دھرنا ہو یا مارچ ہو، ہر محاذ پر پیش ہوتے تھے۔ ان کے پاس کوئی رسمی عہدہ نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے قبول کیا، لیکن عملاً وہ اپنے ساتھیوں کو لیڈ کرتے تھے۔ دھرنا دینے کی خاطر روڈ کو بلاک کرنے کے لیے ان کو 100-200 افراد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے 8-10 بااعتماد اور دلیر ساتھیوں کے ساتھ مل کر روڈ بلاک کر دیا کرتے تھے اور ڈٹ جایا کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے، گئے بھی تو ہمیشہ کے لیے گئے اور میدان مار کر گئے۔ کسی نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ ان کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں کچھ بندے منتخب فرما دیتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ حکیم صاحب اپنے لائق اور قابل بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر گئے ہیں۔ میں اپنے دل کی بات کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہم مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ برسوں اور اشروں پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، اور ایک شخص آیا، اس نے عشق کی پرخار وادی میں اچانک قدم رکھا، کئی برسوں کا کام چند سالوں میں کر کے اچانک غائب ہو گیا۔ کسی نے بڑی معنی خیز بات کہی، کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں گورے غریباں میں، کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں گورے غریباں میں، جنہیں اب گردش افلاک پیدا کر نہیں سکتی۔ اب میری گزارشات ان دوستوں سے، ان بھائیوں سے ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں، جو گرد و نواح کے رہنے والے ہیں اور جن کا حکیم صاحب کے ساتھ جذباتی تعلق ہے۔ ان کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، ان سے انہوں نے، ان کے نوجوانوں نے، ان کے بچوں نے دینی استفادہ کیا ہے۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد ان کے ساتھ وفاداری نبھانے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی اولاد کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اور جو پروجیکٹس وہ شروع کر کے گئے ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے ان کی اولاد کا بھرپور ساتھ دیں۔ ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ان کے بڑے بیٹے عزیزم محمد انس رضوی بالخصوص، جو کہ الحمدللہ بالغ النظر ہیں، حلیم الطبع ہیں، معاملہ فہم ہیں، وہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہوں گے۔ اور آخر میں اپنی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان علماء کرام کا، پیران اعظام کا، دوست و احباب کا، جو آج کی بزم کی رونق بنے اور ہمارے غم میں برابر کے شریک ہوئے۔ خاص طور پر امیر تحریک TLP برادرم نزاکت صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں تمام معاملات احسن انداز میں سنبھالا اور ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اللہ کریم آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میرے برادر اصغر غازی ختم نبوت، سالار قافلہ عشق حکیم قاضی محمد آصف صاحب کے قبر انور پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔